السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو طبی چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شدید ٹھنڈ، دھند یا سموگ کی بیماریوں سے بچنے کے بہترین 5 طریقے۔ ماہرین کے نزدیک ہوا میں دھند بذات خود انسانی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ اس نقصان کی وجہ ہوا میں موجود آلودگی، سموگ اور دھوئیں کا مکس ہو کر دھند میں شامل ہونا ہے۔ جب یہ سانس کے راستے ہمارے نظام تنفس تک پہنچتی ہے تو پھر سانس کے ساتھ اور کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دھند میں شامل اس آلودگی کے نقصانات اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے چند کارآمد نسخے شامل کریں گے جو کہ اس موسم کی بیماریوں سے آپ کو بچانے میں مدد کریں گے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل دارالحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک دھند اور شدید ٹھنڈ سے محفوظ رہنے کے طریقوں کی جانب۔ ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ دھند کے موسم میں سب سے زیادہ خطرہ 14 سال سے کم عمر بچوں کو ہوتا ہے۔ ان کے بعد ایسے افراد جو سانس کی کسی بیماری کا شکار ہیں یا تمباکو نوشی کرتے ہیں یا دل کی کسی بیماری میں لاحق ہیں یا کسی الرجی سے متاثر ہیں، ان کو بھی دھند متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ دھند کے موسم میں بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں اس کی وجہ دھند ہو، بلکہ اس کی وجہ دھند میں شامل کئی نقصان دہ جراثیم کا مل کر آپ پر حملہ کرنا ہے۔ ان کے ساتھ موسم کے سرد ہونے سے ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اور دیگر وجوہات بھی شامل ہوتی ہیں۔ دھند کے موسم میں عام ماسک کام نہیں کرتا، بلکہ دھند میں شامل جراثیم سے بچنے کے لیے فلٹر ماسک کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ماسک بازار میں فارمیسی وغیرہ پر عام دستیاب ہوتے ہیں، اس لیے اسے سب سے پہلے احتیاطی تدبیر کے طور پر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ٹھنڈ اور دھند کے شدید موسمی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے پہلے نمبر پر گڑ کا قہوہ ہے۔ دھند اور ٹھنڈ کے موسم میں صبح و شام گڑ کا قہوہ پینا صدیوں سے بر صغیر پاک و ہند میں بزرگوں کی روایات چلا آ رہا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی اب گڑ کے گن گاتی ہے۔ گڑ جہاں قوت مدافعیت کو مضبوط بناتا ہے، وہاں یہ نظام تنفس کی بہت سی بیماریوں میں آرام پہنچاتا ہے۔ خاص طور پر اس کا قہوہ سرد موسم میں آپ کے جسم کو گرم رکھے گا، آپ کو نزلہ زکام، کھانسی جیسی پریشانیوں سے بچائے گا۔ گڑ نظام ہضم کو فعال کرتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں توانائی کا فقدان نہیں ہوتا۔ گڑ کا قہوہ بنانے کے لیے آپ گڑ کے ساتھ اپنی من پسند مسالہ جات کا استعمال کریں، جیسے دار چینی، سوکھا ادرک، سونف یا الائچی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اگر چائے میں چینی پیتے ہیں تو اس کی جگہ خالص گڑ کا استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر ہے فضا میں نمی۔ سردی کے موسم میں خاص طور پر جب بارش نہ ہو تو ہوا بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہے اور یہ خشک ہوا صحت کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ ماہرین کے نزدیک ہوا میں نمی کا تناسب 30 سے 50% ہونا چاہیے، لیکن سردی میں یہ سطح نیچے گر جاتی ہے، خاص طور پر اگر گھر میں گیس یا بجلی کا ہیٹر استعمال ہو رہا ہو تو یہ ہوا کو اور بھی خشک کر دیتا ہے۔ اس لیے ہیٹر استعمال کرتے وقت اس کے اوپر یا قریب کسی برتن میں پانی بھر کر رکھ دیا جائے تو یہ بھی کسی حد تک ہوا میں نمی کے تناسب کو بحال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر ہیومیڈیفائر وغیرہ کا استعمال بھی سانس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے چکن یخنی۔ سردی میں سموگ ہو یا دھند، مرغ کی یخنی آپ کی محافظ بن جائے گی، کیونکہ یہ قوت مدافعیت کو مضبوط بناتی ہے، جس کی وجہ سے آپ موسمی بیماریوں، خاص طور پر نزلہ، کھانسی اور زکام وغیرہ کی شکایت سے محفوظ رہتے ہیں۔
यखनी आपके जिस्म को एनर्जी देती है, इसे गर्म रहने में मदद देती है, इसलिए इसे धुंध में लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं ताकि मौसम की सख्ती से बचे रहें। चौथे नंबर पर है हल्दी वाला दूध। सर्दी के मौसम में रात को सोने से पहले हल्दी को दूध में शामिल करके पीना बेशुमार बीमारियों के लिए दवा का काम करता है। हल्दी को कुदरत ने एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक खूबियों से नवाजा है। दूध में शामिल करने से इसकी अफादियत में कई गुना इजाफा हो जाता है। हल्दी का दूध बनाने के लिए दूध में दालचीनी, अदरक का एक टुकड़ा और इलायची डालकर उबाल आने तक पका लें। फिर इसमें 1 से आधी चाय की चम्मच हल्दी शामिल करें और सोने से पहले रोजाना इस्तेमाल करें। 5वें और आखिरी नंबर पर है जिस्मानी वर्जिश। सर्दी के मौसम में वर्जिश और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप रोजाना वर्जिश के साथ अपने जिस्म को खास वक्त तक हरकत में नहीं रखते तो बहुत सी दायमी बीमारियां पैदा होने के खदशात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बीमारियां ज्यादातर सर्दी के मौसम में हमलावर होती हैं। खास तौर पर हार्ट अटैक की बीमारी सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर कीजिएगा। शब्बीर अहमद को दारुल हिकमत से इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए ख्वाब की ताबीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।